السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول فینٹیسی۔ آج کا ہمارا ناول ہے کوئی ایسا اہل دل ہو، ایپیسوڈ 2۔ کوئی پھول چنتا ہے کس طرح، کوئی روحل ہوتا ہے کس طرح، یہ وقت وقت کی بات ہے، تجھے زندگی بتائے گی۔ اماں سائیں، میں آج بھی پہلے جیسی شہزاد ہوں، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ وہ بات کرتے کرتے ہکلانے لگی تھی۔ حلق میں گولا سا اٹک گیا تھا۔ اتنے دنوں کی بے سکونی، آنکھیں درد کی اذیت چھلک پڑی تھی۔ گویا زندگی اس مقام پر لے آئی تھی کہ اپنے دامن کی پاکیزگی کے لیے صفائیاں دینے کی نوبت آ گئی تھی۔ آج ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ تمام مردوں کی نظر جھکی ہوئی تھی اور تمام عورتوں کا رویہ بیگانوں سا نظر آیا تھا۔ صرف ماں اور بی بی جان ایسی ہستیاں تھیں جو اسے سینے میں بھینچ کر روئی تھی۔ اس کی حالت پر تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ اسے خیمے چہرے کی رونق، تازگی اور دمخنت نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ آنکھوں کے گرد متواتر بے خوابی کے باعث حلقے بن گئے تھے۔ ہونٹ خشک اور بال الجھے ہوئے تھے۔ اس کے گرد مخدوم شاہ کی براؤن رنگ کی گرم چادر لپٹی ہوئی تھی۔ اماں سائیں، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ اس نے روتے ہوئے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ میں کیا بولوں؟ پرسوں پنچایت بیٹھے گی، تیری قسمت کا فیصلہ جرگہ کرے گا۔ بیبی جان کی سسکیاں بھی نکل رہی تھیں اور وہ دم بخود رہ گئی۔ پنچایت؟ لیکن کیوں اماں سائیں؟ میرا تن من آج بھی میلا نہیں۔ میں کیا آپ کو بتاؤں؟ کیا آپ کو نظر اس کی ہچکیاں بن گئی تھی؟ اور میرا بیوی دوپٹے میں منہ چھپاتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیبی جان، کیا آپ کو میرا اعتبار نہیں؟ کیا آپ کو بھی نہیں پتا کہ میں بے داغ ہوں؟ انہوں نے زمصرف تاوان کی خاطر مجھے اغوا کیا تھا۔ آپ ان لڑکیوں سے پوچھ لیں جو میرے ساتھ تھیں۔ بیبی جان، اللہ کے لیے مجھے بچا لیجیے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی اور ان کے سینے میں سر چھپا کر چپ نہ رہ سکی۔ اور نہ جانے انہوں نے کیا سوچ کر ارمغان اور اس کے ماں باپ کو کمرے میں بلا لیا تھا۔ تم لوگ حیران ہوں گے کہ میں نے کیوں بلایا ہے۔ اور ارمغان بہروز شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ دراصل میں چاہتی ہوں کہ ارمغان شہزاد سے نکاح کر لے، آج اور ابھی۔ انہوں نے جتنی آہستگی سے کہا تھا، ندرت چاچی اتنے ہی زور سے اچھل پڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہجہ بےحد ہتک آمیز تھا، بالکل اس طرح جیسے شہزاد مکتوم کے ساتھ رکھتی تھی، اور یہ سب کچھ ندرت چاچی کی ہی مرہون منت تھا، اور شہزاد کے دل میں اس کے لیے نفرت ڈال کر اسے مکتوم شاہ کا دشمن بنانے مہم کامیابی ہو گئی تھی، اور آج تک اس کی دشمنی بنی رہی تھی۔ پنچایت سے پہلے یہ کچھ ہو سکتا ہے، ویسے بھی ہمیں تمہاری ہونے والی بہو ہے۔ ہونے والی تھی، ابھی ہوئی تو نہیں نا۔ ارمغان بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی بھی۔ آج پنچایت کا تو انتظار کر لیں، وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ ندرت چچی نے بڑی چالاکی سے ارمغان کو بچا لیا تھا۔ تم کیا کہتے ہو؟ بی جی جس نے سر جھکائے بیٹھے ارمغان کو دیکھا تھا۔ بی جان، میں ابھی بہت ڈسٹرب ہوں، کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اگر شہزاد کا نکاح ہو بھی جاتا ہے تو ممکن ہے کہ جرگہ اس قبیلے سے ہی نکال دے، اور اپنے علاقے، اپنے قبیلے سے جلا وطن ہونے کسی کے لیے آسان نہیں۔ آپ پلیز اس بات کو رہنے دیں۔ وہ یہی کہہ کر چلا گیا تھا اور بی بی جان خاموشی سے بیٹھی رہ گئی۔ شہزاد کی قربانی کا دن سر پہ کھڑا تھا۔ پھر پنچایت بھی بیٹھی، فیصلہ بھی سنا دیا گیا، جس میں پیر سائیں مزید ڈھے گئے اور شہزاد گمسم سے ہو گئی۔ قاری کر دیا جائے یا قرآن سے نکاح کروا کے عمر بھر کے لیے ایک کمرے میں نظر بند کر دیا جائے۔ تیسرا کوئی راستہ نہیں تھا، کیونکہ ایک ایسی لڑکی جو 18 دن غیر مردوں کے شکنجے میں گھر سے باہر رہی ہے، اس کے قبیلے میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ہاں، قرآن سے نکاح کے بعد وہ الگ کمرے میں اپنوں سے دور رہ سکتی ہے، اور اپنوں سے جو اندر ہی اندر اسے کاٹ رہے تھے۔ زرینہ کے مطابق اسے قاری زندہ درگور کر دینا بہتر تھا، کیونکہ اس کے خیال میں محض شہرزاد جیسی خود سر لڑکی کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جبکہ
بہروز شاہ کا خیال تھا کہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جائے، یوں اس کی زندگی بچ سکتی ہے، لیکن ندرت چچی، چھوٹی چچی کا کہنا تھا کہ ایسی ناپاکی کی پوٹلی کو گھر میں رکھنے کا کیا فائدہ، نہ جانے وہ کب تک زندہ رہتی اور اس کی آنے والی نسل خواہ اس کے بارے میں سوال جواب کرتی رہی، سو اس کی کاری کر کے گھر کو پاک کر دینا چاہیے۔ توقیر شاہ اپنے کمرے میں قید تھے، پیر سائیں الگ بت بنے بیٹھے تھے، میرا بی بی الگ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی اور شہرزاد تو پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ جو کچھ پنچایت نے کہہ دیا وہی کچھ ہوگا، لیکن پتھر جامد دل و دماغ میں ایک موہوم سی امید باقی تھی کہ اس کا بہت اپنا اسے ضرور بچا لے گا، اس کے بابا بھائی اسے یوں بے موت نہیں مرنے دیں گے، اپنی لاڈلی کے لیے ڈھال بن جائیں گے، مگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قبیلے والوں کی پنچایت کے فیصلے سے اختلاف کی ہمت نہ تھی اور اس کی مثال شمشاد خان اور خیام شاہ موجود تھے۔ شمشاد خان جو اپنی جان سے عزیز بیٹی دشمنوں کو سونپنے سے انکاری ہو گیا تھا، جو پنچایت کے فیصلے سے انکار کر کے اپنی جان ہار گیا تھا، دوسری طرف خیام شاہ کو بے رحم فیصلے سے باز رکھنے کے لیے کتنے دن اس کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ نہ سمجھے تھے۔ الٹا خیام شاہ اپنی جان ہار گئے تھے۔ آج جب ان کی بیٹی بے رحم لمحہ آیا تھا، کیسے ڈھال بن جاتے، کیونکہ ان اصولوں کی انہوں نے خود پروان چڑھایا تھا، اب وہ اپنی بیٹی کو کیسے بچا سکتے تھے، مگر سب اپنوں کا برہم رویہ دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے، خاص طور پر ارمغان سے انہیں یہ امید نہیں تھی۔ کہاں چلے گئے ہو ہمیں چھوڑ کے؟ دیکھو میری شہزاد پہ کیا بیت رہی ہے۔ مکتوم نے فون کیا تو میرا بی بی رو پڑی، وہ کچھ لمحے تو بول ہی نہ پایا، پھر گہری سانس کھینچی اور ان کو دلاسا دیا، دائیں ماں، یہ سب گڑھے ہم نے خود ہی تو کھودے ہیں، ہمیں رونے دھونے اور واویلا کرنے سے کیا حاصل؟ آج اپنے آپ کو بھی سنبھالیں، شہزاد کو بھی سمجھائیں، شاید کوئی حل نکل آئے۔ اب کیا حل نکلے گا؟ کیا حل نکل سکتا ہے؟ کل اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ میرا بی بی شدت غم سے پھٹ پڑی۔ مکتوم شاہ چونک گیا۔ بتاؤ کیا حل نکلے گا؟ وہ رو رہی تھی۔ مکتوم شاہ نے بنا کچھ بولے فون رکھ دیا۔ وہ اس دن شہزاد کو حویلی چھوڑنے کے بعد لاہور چلا آیا تھا، اس نے نئے بزنس شروع کیا تھا، اس لیے وقت ضروری تھا۔ اسے تو پتہ تو تھا یہ سب ہوگا، مگر مکمل یقین نہیں تھا کہ سائیں سرکار اس طرح پنچایت فیصلہ مان لیں گے۔ وہ آفس روم میں آ گیا۔ دائیں ماں، میرا بی بی سجدے میں گری رو رہی تھی جب بھاری قدموں کی چاپ گمبھیر آواز سنائی دی۔ شہزاد بیڈ پر گھٹنوں میں سر چھپائے بیٹھی تھی، ہلکی سی جنبش ہوئی مگر چہرہ اوپر نہ کیا۔ میرا بی بی اس سے لپٹ کر یوں روئی جیسے اپنا بیٹا نظر آیا ہو۔ دائیں ماں، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہزاد نے اس کی بے معنی بیکار تسلی پہ شکستگی سے دیکھا تھا۔ نیچے مردان خانے میں سب مرد حضرات جمع ہو چکے تھے، قاضی صاحب کو لینے کے لیے گاڑی جا چکی تھی، تھوڑی دیر میں اس کی موت کا بلاوا آنے والا تھا اور وہ کہہ رہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوبارہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور سچ مچ 15-20 منٹ بعد بزوماد اس کے بلانے کے لیے ملازمہ آ گئی۔ مکتوم شاہ بی بی جان سے ملنے گیا ہوا تھا اور وہ ہمت و امید کا دامن چھوتی ہارے قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اسے آج بھی احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنے دنوں سے مکتوم شاہ کی گرم چادر استعمال کر رہی تھی، اسی چادر کو لپیٹ کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ اسے آج کے بعد کسی سے نہیں ملنا تھا۔ اس کے آنسو خود بخود خشک ہو گئے تھے، وہ سرد سپاٹ ہو گئی تھی اور میرا بی بی اس کو جاتے دیکھ کر ساکت بیٹھے رہ گئی تھی۔ سیڑھیاں اتر کر سامنے راہداری میں اس کا سامنا مکتوم شاہ سے ہوا۔ بی بی جان کے کمرے سے آ رہا تھا، اسے بھی وہیں جانا تھا جہاں شہرزاد جا رہی تھی، اور
ایک پل کے لیے اس کے پاس ٹھہر گیا، پھر سر جھکا کر آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کیوں شہزاد کو اس کا پل بھر کے لیے ٹھہرنا، پھر سر جھکا کر جانا بے چین کر گیا تھا۔ اس کی رگوں میں رنج کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی، اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ راہداری عبور کر کے چلا گیا تھا۔ شہزاد کو یوں لگا لمحے وہ بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر ارادہ بدل کر چلا گیا۔ وہ پہلی بار مکتوم سے بات کرنے کی خواہش کر رہی تھی، مگر وقت نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ وہ مردہ قدموں سے اپنے لیے تیار شدہ کمینگاہ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ہمراہ ایک ملازمہ بھی تھی۔ وہاں حویلی سب افراد موجود تھے سوائے عورتوں کے۔ نکاح شروع کیجیے، بڑے چچا بہروز شاہ نے پہل کی۔ پیر سائیں اجازت دیں۔ قاضی صاحب نے اجازت چاہی، مگر وہ کچھ نہ بولے۔ لالا سائیں، دیر ہو جائے گی، موسم خراب ہے، قاضی صاحب کو گھر بھی چھوڑنا ہے۔ فیروز شاہ بھی بول پڑے، مگر سائیں شاہ کیسے اتنی جلدی اپنا کلیجہ نوچ کر زندگی میں پھینک دیتے؟ کچھ ہمت تو جمع کرنی تھی۔ چچا سائیں، شہزاد کی شادی کس اور سے نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی راستہ نہیں ہے؟ سوری، یہاں پہ اسپیلنگ مسٹیکس کی وجہ سے تھوڑا پریشانی ہو رہی ہے، معذرت چاہتی ہوں۔ عبیر شاہ بہن کے لیے روحان سا ہو رہا تھا۔ جو لڑکی اتنے دن اتنی راتیں گھر سے باہر رہی ہو، کسی سید زادے کی زوجیت میں نہیں جا سکتی، اور ویسے بھی کوئی پنچایت کے فیصلے ٹھکرا سکتا ہے اور اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ لڑکی ہمارے خاندان سے باہر ہو چکی ہے۔ ایسے حالات میں کوئی اپنا تو قبول نہیں کرتا، غیر تو پھر غیر ہوتے ہیں۔ آخر عزت بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے۔ بہروز شاہ کا لہجہ خاردار۔ عبیر شاہ نے ارمغان کی طرف دیکھا، نظر پھیر گیا۔ میں کروں گا اس سے شادی۔ مکتوم شاہ کی آواز اتنی بہت سی آوازوں میں ایک دم ساکت کر گئی تھی۔ سب نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا کہ اتنے چاہنے والوں میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا سوائے مکتوم شاہ کے، اور اس کی مکتوم شاہ جس کا بقول شہزاد کے اب نہ کوئی نام و نشان، کوئی پہچان بھی نہ تھی، جس کا کوئی حسب نسب بھی نہ تھا، وہی مکتوم شاہ اس کی چادر سے اپنی عزت اور غیرت کا پلو باندھنے کو تیار کھڑا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم بھی شاہوں میں سے ہو، تم بھی تو اسی خون اسی نسل کا حصہ ہو، تمہاری شادی اسے کیسے ہو سکتی ہے؟ مکتوم شاہ کے فیصلے پر سب سے پہلے چچا فیروز کا اختلاف ہوا تھا۔ میں شاہوں میں سے ہوں یا نہیں، انسانوں میں سے ضرور ہوں، اس بات کا پکا یقین ہے، اس لیے انسانیت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے دوں گا۔ پیر سائیں اجازت دیجیے، قاضی صاحب نکاح شروع کریں۔ وہ آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور بڑی سی چادر میں لپٹی دھواں ہو گئی تھی۔ اس کا وجود پہلے ہی خاک کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اس کی ذات بھی دھجیوں میں بکھر گئی تھی، اس کے غرور کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ شخص اس پر کرم کرے گا جس پر ہمیشہ وہ ستم کرتی آئی تھی۔ اس کے باوجود مکتوم شاہ اس بھری محفل میں اس کے سامنے دیوار کی مانند ڈٹ گیا تھا۔ اس کا نکاح قرآن سے ہوگا تو مداخلت مت کرو۔ اب کی بار بڑے چچا نے لب کشائی کی تھی۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوگا، میرا آخری فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے آپ لوگوں میں سے کوئی مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مکتوم کا لہجہ بے لچک تھا اور اپنے مقام پہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا تھا۔ پیر سائیں بے جان سے بیٹھے اپنی رسوا عزت بیٹی کی زندہ لاش پر کھڑے ہو کر رشتہ داروں کو دیکھ رہے تھے، جن کا کسی کو احساس نہیں تھا۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کے مٹی ڈالنے کو تیار تھے۔ اس کی مٹی تلے ان کی عزت دب جاتی ہے۔ بیٹی، لوگوں کو بھلا کیا فرق پڑتا؟ اور لوگوں کی اسی بے حسی اور اپنی اسی بے بسی پر جب بیٹھے تو بالکل چپ، یوں جیسے یہاں کی بیٹی کا نہیں کسی اور کی بیٹی کا فیصلہ ہو۔ تم جانتے ہو یہ فیصلہ پنچایت کا ہے، یا اس لڑکی کو قاری کر دیا جائے، قرآن سے نکاح کر دیا جائے، یا نکاح کے بعد صرف ایک کمرے میں رہے گی، جہاں سے نکلنا اس کے لیے حرام ہوگا؟ چچا فیروز نے مکتوم کی پنچایت کا فیصلہ سے آگاہ کرنا چاہا، جسے وہ پہلے ہی باخبر تھا۔ تو پھر آپ اسے قاری کر دیں۔ مکتوم انتہائی سکون سے بولا۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں اسے قاری نہ کرتے ہوئے رعایت کر رہے ہیں، اس کا نکاح قرآن سے کر کے اسے زندگی بخش رہے ہیں، لیکن دونوں صورتوں میں آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کر رہے ہیں۔
قرآن سے نکاح کرنے اور ایک کمرے میں قید کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں اس کا فیصلہ درست ہے، اس کے ساتھ نرمی برت رہے ہیں؟ چچا سائیں، کمرے کی قید بہتر قبر نکاح موت ہے۔ اس کے لیے جو آپ زندگی بخش رہے ہیں وہ زندگی نہیں عذاب ہے۔ اس لاش کمرے میں بند کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں اس لاش کو قبر میں دفن کر دیں۔ مکتوم ایک دم غصے سے بھر گیا۔ وہ بچپن سے اس خاندان کے عجیب و غریب رسومات سے سنگ دلانہ حصول دیکھتا آ رہا تھا، لیکن آج تک بس نہ چل سکا تھا۔ ان لوگوں کو بے رحم اور رسم و رواج سے روک لیتا۔ آج جب موقع مل ہی گیا تو تم مکتوم چپ نہ رہ سکا، پیچھے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ رسم و رواج سے یہ باتیں ہم بھی جانتے ہیں، ہماری بیٹی ہے، دشمن نہیں، مگر تم اصولوں سے فیصلہ پنچایت نے کیا ہے، ان کا قرآن سے نکاح ہوگا، اور اگر میں آپ کی پنچایت کے فیصلے کو نہ مانوں تو مکتوم شاہ نے اس سے ٹکر لینے پہ تلا ہوا تھا، تو تمہیں اس گاؤں اور قبیلے سے ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے فیصلوں سے یا اصولوں سے بغاوت کر کے تم یہاں نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی اس لڑکی سے شادی کے بعد تمہیں یہاں رہنے دیا جائے گا۔ یہ ہمارا نہیں، پنچایت کا بھی فیصلہ ہوگا۔ میرے خلاف آپ کا اور پنچایت کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ مکتوم بے حد سرد اور آواز میں بولا۔ وہاں موجود تمام افراد کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ انہوں نے مکتوم شاہ سے اس انتہائی اقدام کی امید نہیں کی تھی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے اتنے سنگین فیصلے کو سننے کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے گا۔ اگر آپ نے نکاح میں رضامندی نہ بھی دی تب بھی میں یہ نکاح ضرور کروں گا۔ آپ کے اصولوں کو میں کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ مکتوم کے انداز میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ پیر سائیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ اگر یہ آپ سب کی نظر میں قصوروار ہے تو قتل کر دیجیے، کاری کر ڈالیے، لیکن یوں قرآن سے نکاح کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ یہ قرآن، اگر اس میں کسی عورت کا نکاح قرآن سے طے پانا ہے تو میں آپ کو نہیں روکوں گا، آپ کر دیجیے نکاح، لیکن اس سے پہلے مجھے اس فرسودہ ظالمانہ فیصلے کا کوئی ٹھوس وجود اور ثبوت دیجیے۔ یہ قاضی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے اس بات پر قائل کر لیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ بتائیے قاضی صاحب، اسلام میں یہ جائز ہے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ بولنے پر آیا تو ایک ہی وقت میں سوالات کی بوچھاڑ کرتا چلا گیا تھا۔ معاملہ خاصا گرم ہو گیا تھا۔ مکتوم شاہ ان سب کے لیے پریشانی بن گیا تھا، کسی بھی فیصلے، کسی بھی بات، کسی بھی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ یوں بات خاصی پھیل گئی۔ حویلی کی زنان کھانے میں بیٹھی عورتوں کو پتہ چلا تو حیران رہ گئی۔ زندگی میں پہلی بار تو کوئی قبیلے سے بغاوت کر رہا تھا، اور بی بی جان ساتھ میں میرا بی بی بھی دھک سے رہ گئی تھی، کیونکہ یہ سب قطع تعلق کرنے کا فیصلہ تھا۔ اور دوسری طرف زرینہ تھی، جسے یہ خبر سنتے ہی آگ لگ گئی تھی۔ وہ پہلے ہی شہرزاد سے نفرت کرتی تھی، اب تو مکتوم شاہ کو اس کے حق میں دیکھ کر کیسے برداشت کر لیتی۔ اور ویسے بھی مکتوم اور اس کا حق تھا، اور اسی حق کی خاطر بھروز شاہ اور ارمغان شاہ بول پڑے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو روک دیا تھا۔ تم زرینہ سے منسوب ہو، اس لیے تم اسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ان کی بات پر مکتوم نے پلٹ کر انہیں کاٹدار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جس حد تک میں زرینہ سے منسوب تھا، اس حد تک تم بھی تو شہرزاد سے منسوب ہو چکے تھے، اور جب تم اپنی منگ چھوڑ سکتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ اس کے تمام دلائل ٹھوس تھے، اور دوسری بات کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ آج وہ پہلے والے مکتوم شاہ ایک سر مختلف مکتوم شاہ نظر آیا تھا۔ اس نے آج تک حویلی کے کسی بھی معاملے میں مداخلت کی تھی، لیکن آج جب یہ کہ بیٹھا تھا تو ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ندرت چچی اور زرینہ نے کافی واویلا کیا تھا، لیکن جو ہونا تھا اسے کون ٹال سکتا تھا؟ اس نے سب کے سامنے بے خوفی سے ثابت قدمی دکھائی تھی۔ شہرزاد کو اپنی عزت بنا لیا۔ 5 منٹ بعد اس کا ہاتھ تھام کر نکل گیا تھا۔ شہرزاد کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی۔ تائیں ماں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ شہرزاد کے ساتھ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ میرا بی بی نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ جہاں بیٹی کی زندگی بچانے کی خوشی تھی، وہاں مکتوم شاہ کا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا دکھ تھا۔ بی بی جان کو بھی بیٹے پر، خیام شاہ پہ فخر ہوتا تھا۔ آج اس مردانہ فیصلے پر پوتے پر فخر ہوا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ خیام شاہ کی بہادر اور نڈر اولاد ہے۔
جو کسی کی طوفان سے ٹکر لینے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، بہت دور جانا ہے۔ اس کے سامنے جھکا تھا۔ میرا بی بی اور بی بی جان سے دعا لی تھی اور پھر شہزاد کی طرف سے متوجہ ہوئی تھی، اور جو امانتیں مکتوم کی ماں دے کر گئی تھی وہ مکتوم اور شہزاد کے حوالے کر دی اور اپنی کلائی کے کنگن اتار کر شہزاد کو پہنا دیے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ مکتوم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، شہزاد کو کچھ بھی نہیں ہوگا، سو اس نے وعدہ پورا کر دیا تھا۔ عبیر شاہ طاہر شاہ سب سے چھپ کر ان کو گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ نکاح نامے پر سائن کرنے کے 15 منٹ بعد وہ اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ شب بھر بارش برسی تھی، شب بھر تکیہ بھیگا تھا، شب بھر سکون سے سویا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کمرے کے باہر کمرے کے اندر کیسے کیسے برسے ہیں۔ اسے تو بس یہ خبر تھی کہ وہ تھکا ہوا تھا، اور یقیناً شہزاد بھی اس تھکن کی لپیٹ میں سوئی رہی تھی، اس لیے وہ اس کا دھیان کیے بغیر اٹھا اور باتھ روم شاور لے کر نکلا اور تیار ہو کر باہر چلا گیا۔ تم اپنی بیوی بچے کو لانا چاہتے تھے نا؟ اس نے ناشتے کے دوران ملازم سے کہا تھا۔ جی صاحب، آج ہی لے آؤ۔ پہلے ضرورت نہیں تھی، میں گھر سے باہر ہوتا تھا، مگر اب گھر کا کام زیادہ ہوا کرے گا، اس لیے کسی عورت کی ضرورت ہوا کرے گی۔ ضرور صاحب، وہ خوشی سے گویا ہوا تھا۔ بیوی تو بچے کے ساتھ رہتے اور دوسرا تنخواہ ڈبل ہو جاتی، اسے بھلا کیا چاہیے تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد آفس کے لیے نکل گیا تھا، البتہ جاتے جاتے ملازم کو ہدایت کر گیا، بیوی جی سو رہی، اٹھیں گی تو ناشتہ بنا لیں گی، تم بیوی بچوں کو لینے کے لیے جا سکتے، اور بخوشی چلا گیا آفس۔ اگر اب بھی وہ اپنا دھیان کام میں نہیں لگا سکا تھا، اس کی سوچ، اس کے خیالات پلٹ پلٹ کر حویلی والوں کی طرف جا رہے تھے، جو یقیناً اپنوں کے بھی اپنے نہیں تھے۔ وہ ایک ایک فرد کا رویہ سوچ رہا تھا۔ کل اس نے شب چہروں سے نقاب اترتے دیکھے تھے۔ وہ تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، مگر وہ تو اپنا ہی گوشت کھانے والے اور خون پینے والوں میں سے تھے، جن کو اپنے جسم کے بھی کوئی حصے کٹ جانے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ شاید اصول پرستی کے چکر میں بے حس ہو گئے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش میں اندر سے کھوکھلے ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس کے کھوکھلے پن کو چھپانے کی صحیح کر رہے تھے۔ وہ جان چکا تھا حویلی کے در و دیوار بہت اونچے تھے، مگر اس میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کے احساسات اور محبت سے عاری ہو کر چوٹھے پڑ گئے تھے۔ کس گہری سوچ میں ہو؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ وحید کاظمی جانتے تھے کہ قبیلے والے لوگوں کو کوئی نہ کوئی مصیبت پڑی رہتی تھی، اس لیے پوچھ لیا تھا۔ وہ خاموشی ہو گیا تھا۔ انہیں کیا بتاتا؟ کیا کر کے آیا تھا؟ یار تم مجھے بھی بہت پریشان کر رہے ہو، بولو کیا مسئلہ ہے؟ وحید کاظمی سے بہت بے تکلف تھے، وہ بھی ان کے فرینڈلی اور زندہ طبیعت سے کافی خوش تھا۔ 1 سال ہونے کو آیا تھا ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ اب تو ان کی فیملی سے بھی کافی گھل مل گیا تھا۔ ان کے اصرار پر اس نے سب کچھ بتا دیا، اب چھپانے کا بھلا کیا فائدہ تھا؟ ارے یہ تو بہت اچھا اور بہادرانہ فیصلہ ہے، شاباش، خوش کر دیا۔ ہم بھی بہو کی کمی محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے گلے لگایا تھا، انہوں نے اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ ارے میرے بچے، تم اداس کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا تمہارا انکل، تمہارا دوست۔ جب میں تمہارے باپ کے لیے اپنا فلیٹ سجا سکتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا ہی گھر سجانا کون سا مشکل ہے؟ تمہارے باپ کا نکاح کروایا تھا، اب تمہارا ولیمہ کروا دیتا ہوں۔ یہی سمجھوں گا کہ اتنے عرصے بعد ولیمہ کی فرصت ملی ہے، آنے دو امینہ اور رومینہ کو۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کا ذکر کیا جو اپنی ماں کے علاج کے سلسلے میں 2 ہفتے پہلے امریکہ گئی تھیں۔ نہیں انکل، تم اپنی نہیں اپنے پاس رکھو، تمہارا خرچہ ہرگز نہیں کروائیں گے۔ وہ ڈانٹ چکے تھے۔ رخ پھیر گیا۔ شام ڈھلے وہ گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ملازم زلفی اپنی بیوی بچے کو لے کر آیا تھا اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر آیا، دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تھا، ورنہ اپنے ہی بیڈ روم میں دستک دے کر آنا عجیب بھی لگ رہا تھا، مگر پہلی نظر بیڈ پر پڑتے ہی ٹھٹک گیا۔ وہ
جس حلیے سے اسے صبح چھوڑ کر گیا تھا اسی پوزیشن میں تھی۔ بریف کیس ٹیبل پر رکھ کر تیزی سے قریب آئے۔ شہرزاد اس نے قریب جھک کر اسے پکارا تھا لیکن اس پر اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی کلائی پکڑی جسم کو آگ چھو گئی تھی۔ وہ بری طرح بخار میں جھلس رہی تھی۔ اوہ نو، یہ تو صبح سے بخار میں پڑی اور دن بھر اکیلی۔ مکتوم کو اپنی صبح والی عجلت اور لیکن آج وہ گھر پر ہی تھا۔ غفلت یاد آتے ہی ندامت ہوئی۔ وہ کپڑے چینج کیے بنا ڈاکٹر کو بلا لائے اور پھر رات بھر اس کے سرہانے بیٹھنا پڑا تھا۔ کل کی رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، آج کی رات وہ کرسی سنبھال چکا تھا۔ کافی کمزور ہو چکی تھی اور متواتر اتنے دنوں سے ذہنی ٹینشن کا شکار تھی، اس لیے شدید بخار میں اعصاب جواب دے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے انجیکشن ڈرپ بھی لگائی تھی۔ صبح تک اس کی نگاہت میں کافی افاقہ ہوا تھا، حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ آج وہ گھر پر ہی تھا۔ اسے حرکت کرتا دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ شہرزاد نے اپنے اعصاب کنٹرول کرتے ہوئے قریب جھکے مکتوم شاہ کو دیکھا جو محض فارمیلٹی نبھانے کے لیے فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دن بھر خاموشی چھائی رہی، لیکن شام کو وحید کاظمی کی فیملی اچانک آ گئی۔ تب تو وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی، لیکن بخار اور کمزوری کے آثار ابھی بھی باقی تھے۔ واہ بھئی، آپ کی دلہن تو ایسی حالت میں بھی ہوش اڑا رہی ہے، رومینا نے برملا اظہار کیا تھا۔ شہرزاد نے اس کے ساتھ نیچے ڈرائنگ روم میں جانا چاہا مگر ان لوگوں نے روک دیا کہ باہر کافی سردی ہے اور بیمار ہے، اس لیے اس کے بستر میں رہنا ہی ٹھیک تھا۔ مکتوم البتہ وحید انکل کے پاس چلا گیا۔ آپ بیٹھے نا آنٹی؟ مسز کاظمی کو بھی اٹھتے دیکھ کر بے ساختہ شہرزاد کو بولنا پڑا تھا۔ نہیں بیٹا، تم لوگ بیٹھو، ہم بوڑھے لوگ مسفٹ لگتے ہیں، انجوائے کرنے کے دن تم لوگوں کے ہیں۔ مسز کاظمی پیار سے شہرزاد کا گال تھپک کر مسکراتی ہوئی چلی گئی تھی۔ وہ دل کی مریضہ تھیں، کچھ عرصے پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا اور ابھی بھی وہ مکمل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، پھر بھی ان کے چہرے پر بشاشت اور سکون کا پہرا تھا۔ اب بہت گریسفل تھیں۔ شہرزاد کو اپنی ماں کا خیال آ گیا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھابھی، آپ کو آتے ہی بیمار نہیں ہونا چاہیے تھا، بھائی تو بور ہو گئے ہوں گے، امینا نے معصومیت سے کہا تھا اور لفظ بھابھی پر چونک گئی تھی۔ ایک نیا رشتہ، نیا تعلق، ایک نیا نام مل رہا تھا، لیکن کس کے حوالے سے؟ مکتوم شاہ کے ساتھ ایسا بندھن بن جائے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بھابھی، لگتا ہے آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے، ہم نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھا اور امینا اور رومینا مایوسی ہوئی تھی اور شہرزاد چونک گئی تھی۔ نہیں نہیں، میرا دھیان کہیں چلا گیا تھا۔ تم لوگ بیٹھو، اتنے دنوں بعد فریش چہرے دیکھ کر اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے رومینا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر دونوں بہنوں کی باتیں اور شرارتیں شروع ہو گئی تھیں۔ شہرزاد اتنی غم اور طبیعت خراب ہونے کے باوجود مسکرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ 2 گھنٹے متواتر انہوں نے شہرزاد کو بھرپور کمپنی دی تھی۔ بالآخر مکتوم ہی انکل کے کہنے انہیں بلانے آیا تھا۔ بھابھی، ہم تو اپنی نیک ولیمہ کی روزی لیں گے، لیکن یہ تو بتائیں بھائی سے آپ نے کیا لیا؟ امینا شرارت سے بولی تھی۔ شہرزاد نے چہرہ جھکا لیا۔ اس نے اسے اپنی عزت، اپنی غیرت، اپنا نام، اعتماد سونپ دیا تھا۔ اس کے علاوہ بھلا کس چیز کی ضرورت رہ جاتی تھی؟ بھائی، بھابھی کو شاپنگ کب کروا رہے ہیں؟ جاتے جاتے انہوں نے مکتوم کو اس بات کا احساس دلوا دیا جو شاید اسے خود سے کبھی یاد نہ آتا، کیونکہ یہ سچ تھا کہ شہرزاد گھر سے کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی، لیکن اس بات کا اسے دھیان ہی نہیں تھا اور وہ 3 روز سے انہی کپڑوں میں نظر آ رہی تھی۔ اگلے دن اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا، شہرزاد کو چلنے کا کہا مگر وہ انکار کر گئی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مارکیٹ جا کر اپنے لیے کچھ پسند کر لیتی، سو مجبوراً مکتوم شاہ کو مشکل ترین کام سر انجام دینا پڑا تھا۔ تمام شاپنگ بیگ سمیت وہ بیڈ روم میں آیا تھا۔ تولیہ سے منہ پوچھ تھی، باتھ روم میں سے نکل رہی تھی۔ ان چیزوں سے یقیناً بہت سی چیزیں کم ہوں گی، لیکن جو کچھ میرے دھیان میں لے آیا ہوں، کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، لے آؤں گا۔
وہ سب کچھ بیڈ پر ڈھیر کر کے چلا گیا تھا۔ شہرزاد یوں ہی چیزیں دیکھنے لگی تھی۔ 3-4 نفیس سے ڈریس، سینڈل، چپل، تولیہ، برش، بلکہ ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھی۔ شہرزاد کا چہرہ سرخ اور نظر جھک گئی تھی۔ جسے ہر چیز کا پتہ ہو، اسے بتانے کا فائدہ؟ وہ خفت سے سوچتی ہر چیز اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی اور اتنے میں ٹیبل پر رکھا مختوم شاہ کا موبائل فون بج اٹھا۔ موبائل اٹھا کر مختوم کو دینے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر مومنہ پھپھو کا نمبر دیکھ کر صبر نہ ہوا اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو پھپھو۔ اس کا لہجہ ایک پل میں بھیگا تھا۔ شہرزاد کیسی ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو کو تمام حالت کا علم ہو چکا تھا۔ میں بالکل ٹھیک۔ حلق سے آنسو اترنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، عزت بھی بچ گئی، زندگی بھی انشاءاللہ آئندہ بہتر کرے۔ ارے نہیں میری جان، روتے نہیں، بہادر بنو، انہوں نے تسلی دی تھی۔ پھپھو سب مجھے ناپاک کہتے کہتے رو پڑی، اتنی شدت سے روئی کہ مومنہ پھپھو کو دیر بول ہی نہ پائی تھی۔ وہ اس کا دکھ سمجھ رہی تھی۔ شہرزاد کا اغوا اس کے دامن میں مشکوک کر گیا تھا۔ سب کی نظروں میں اس کی پاکیزگی فنا ہو چکی تھی۔ اللہ کا شکر ادا کرو، مختوم تمہارا ہمسفر بنا، اور ایسی گھٹیا سوچ نہیں بیٹا، یہ سب کی گندی سوچ ہے، گندی ذہنیت۔ تم پریشان مت ہو، بلکہ اللہ رکھتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری عزت رکھے گا۔ وہ قدرے مجھے اس پر فخر ہے، اس نے اتنا بڑا مضبوط قدم اٹھا کر دل خوش کر دیا۔ اسے سمجھا رہی تھی، انہوں نے اور بھی نہ جانے کیا کیا سمجھایا، لیکن شہرزاد کچھ بھی نہ سن سکی۔ اس کے زخم پھر سے ادھڑ گئے تھے۔ شہرزاد ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم تو بالکل ہی ہمت ہار بیٹھی ہو۔ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، حالات کو فیس کرو، دیکھو وہ بھی تو ہے تمہارے لیے اتنے لوگوں کے سامنے ڈٹ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ لڑکیوں کو ایک نہ ایک دن سسرال جانا ہی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑنا ہی ہوتا ہے، لیکن کوئی مرد کسی کے لیے اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دینے کا حوصلہ کبھی نہیں کر سکتا۔ جتنی اکیلی اور پریشان تم ہو، اتنا ہی اکیلا اور پریشان وہ بھی ہے، لیکن پھر بھی ثابت قدمی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تم دونوں کا اچھے طریقے سے زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ پہلے بھی تم دونوں لاہور میں رہتے تھے، لیکن فرق اتنا، اب ساتھ ہو، ایک ساتھ چلو، ایک دوسرے کا احساس کرو، اگر احساس ہوگا تو محبت بھی ہوگی، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ مدھم سی آواز میں شہرزاد کو سمجھا رہی تھی۔ حتی المکان ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، یعنی اب اسے مختوم شاہ کے ساتھ مغرور سی کزن نہیں، بیوی بن کر رہنا تھا۔ اور پھر وہ شہرزاد جو کبھی اپنے گھمنڈ، غرور، ہٹدرمی اور ضد سے نیچے آنے کا کبھی سوچتی بھی نہیں تھی، اس نے اپنا آپ ہر چیز کے نیچے دبا دیا تھا، خاک ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو خاک کر دیا تھا، کیونکہ جان چکی تھی کہ انسان خاک ہے، مٹی کا پتلا ہے، اب کانچ کا پیکر یا پتھر کا مجسمہ بننے کی کوشش کرے گا بھی تو اپنی ہی خاک کا دھول اڑائے گا۔ جب بھی اپنی ہی دھول اڑتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے تکلیف کو سہ چکی تھی، اس لیے اب خاک کو خاک سمجھنے کا ہنر آ گیا تھا، اور یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ گزشتہ زندگی میں کیا کیا غلطیاں کرتی رہی تھی۔ انسان غلطیوں سے اس وقت سنبھلتا ہے جب کوئی بڑی ٹھوکر کھاتا ہے، وہ بھی یہ ٹھوکر کھا چکی تھی، سو اب قدم سنبھل چکے تھے۔ وہ مختوم شاہ کے وسیع ظرف کے متعارف ہو چکی تھی۔ وہ خود کو اس کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل نہیں سمجھتی تھی، اس کی مجرم گنہگار تھی، اور اسی وجہ سے ابھی تک دونوں میں اجنبیت تھی، اور یہ اجنبیت سب سے زیادہ مختوم کی طرف سے تھی۔ اس تمام ضرورتیں پوری کر کے خود کو بھی لاتعلق رکھے ہوئے تھا، مگر شہرزاد اسے لاتعلق نہیں تھی۔ اس نے اس گھر کے مالک سے جڑی ہر چیز سے تعلق قبول کر لیا تھا، کیونکہ وہی اس کی زندگی کا حاصل تھا۔ اسے لگ رہا تھا اسے بے وجہ ہی محبت ہو چلی ہے۔
مکتوم شاہ کی سردسپاٹ کیفیت سے کبھی کبھی گھبرا جاتی تھی، لیکن پھر بھی خود ہی اپنے آپ کو تسلیاں دینے لگتی تھی، اور ان تسلیوں میں امینہ اور روبینہ کا بھی ہاتھ تھا۔ شہرزاد کا نئی زندگی کی شروعات میں کافی زیادہ ساتھ دے رہی تھی، اور انہوں نے مکتوم کو کے منع کرنے کے باوجود گھر میں ایک چھوٹی سی ولیمہ کی پارٹی رکھ لی تھی، اور اسی تیاری میں وحید انکل بھی پیش تھے۔ ان کی 4 بیٹیاں تھیں، 2 شادی شدہ تھیں، 2 کینیڈا میں مقیم تھیں، اور 2 ابھی تک غیر شادی شدہ اور ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی بے حد شرارتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر مکتوم زرش اور سحرش کا خیال آتا تھا۔ پھر کبھی کبھی دل میں یہ خواہش بھی بھر کے رہ جاتی تھی کہ کاش میری بھی کوئی بہن ہوتی، وہ اسے ڈھیروں پیار کرتا، لیکن وہ جب اسے اپنا بھائی کہتی تو اسے اچھا لگتا تھا۔ آج تو کچھ زیادہ چمک رہی تھی، بیڈ روم میں گھسی ہوئی تھی۔ دل تھام لیجیے، ہم بھابھی کو نیچے لا رہے ہیں، رومینہ نے شرارت سے چھیڑا تھا، اور وحید انکل کے سامنے ان کی چھیڑ چھاڑ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نروس ہونے لگا تھا۔ کیوں شرم آ رہی ہے؟ اتنے لوگوں کے سامنے شادی کے لیے لڑتے جھگڑتے شرم نہیں آئی؟ وحید کاظمی بیٹیوں سے بڑھ کر تھے۔ انکل ایک بات پوچھوں؟ وہ شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے نارمل سے انداز میں بولا تھا۔ پوچھو، آج بہو کی خوشی میں اجازت ہے۔ آپ ایسے کاموں میں کچھ زیادہ ہی خوش رہتے ہیں، کسی کی خفیہ شادی، کسی کی 4 دیواری میں ولیمہ کروا کے، کہیں ایسے ہی کوئی خفیہ کام؟ مکتوم نے بات ادھوری اور زمانے گئی تھے، اور وحید انکل کا کہا فلک شگاف تھا، اس کی چوٹ سے محظوظ ہوئے تھے۔ بیٹا 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، اب ایسے خفیہ کام کروں بھی تو یہ پکڑ لیں گے، اس لیے دوسروں کو دیکھ کر ہی خوش ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے قریب آتے شہرزاد کے سر پر دست شفقت رکھا تھا۔ مکتوم نے دیکھا کہ وہ کس کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، اور اسے دیکھنے میں سب نظر میں آ گیا۔ وہ گولڈن اور گرین کمبینیشن کی انتہائی نفیس اور کامدار ڈریس میں تھی، اور نفاست سے کیے گئے میک اپ اور ہلکی ہلکی سی جویلری میں سچ مچ مدہوش کر دینے کے در پہ تھی۔ امینہ نے چونکاتی تو یقیناً وہ نظر نہ ہی ہٹا پاتا۔ نیک ذرا بھاری والا تیار رکھیں، اتنی محنت کی ہے ہم نے، دونوں بہنوں نے انفارم کیا، اور وہ ان کی محنت اور محبت کا حق سمجھ کر سر ہلا چکا تھا۔ اس نام نہاد ولیمہ کی رات وہ کمرے میں ہی نہیں گیا تھا۔ رات بھر ڈرائنگ روم میں سگریٹ پھونکتے ہوئے سوچوں میں الجھا رہا تھا، کیونکہ اتنا بڑا قدم اٹھا لینے کے بعد بھی شہرزاد کی طرف سے اپنا دل صاف نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج بھی اپنی ماں کے دامن پر اچھالے جانے والے کیچڑ کے داغ بے چین کیے رکھے تھے۔ وہ آج بھی اس کی حقارت نفرت سوچتا تو پور جل اٹھتا تھا، اس کی رگ رگ میں آگ بہنے لگتی تھی۔ وہ شہرزاد کی طرف سے مائل بھی ہونا چاہتا تو نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اسے ناپسند کرتی، وہ شاید ارمغان کو چاہتی ہو، اسے سوچتی ہو۔ ایسے میں وہ اس پہ اتنا استحقاق اور تسلط نہیں جمانا چاہتا تھا۔ اسے تو قبول کر چکا تھا، لیکن اسے بہت سی چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ عجیب دوراہے پر کھڑا تھا، اور یہ دوراہا تو جوانی کی پہلی نظر سے چلا آ رہا تھا۔ ایک طرف دل تھا تو ایک طرف دماغ، ایک طرف شہرزاد تھی تو ایک طرف ماں باپ، ایک طرف بے خودی تھی، ایک طرف بے رخی۔ وہ ہمیشہ اس تو کے بعد کے باتوں کو مانتا آ رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ دماغ کا مانا تھا، اس نے ہمیشہ ماں باپ کو چاہا تھا، اس نے ہمیشہ بے رخی پہ یقین رکھا تھا۔ بے خودی تو وہ ہمیشہ خود ہی اپنے قدموں تلے رون ڈالتا تھا۔ اس نے اپنے اس دوراہے سے خود کو ہٹانے کے لیے اپنے آپ سے ہی الجھ پڑ رہا تھا۔ اور ایک وہ تھی جو اکیلی ہی سنبھل گئی تھی، وہ اپنے اچھے برے کو جاننے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس نے رات بھر اس کا انتظار کیا تھا، اور اتنا سنگ دل ہو چکا تھا اس کو ایک نظر دیکھنے کی غرض بھی نہیں رکھتا تھا۔ وہ اپنی موجودہ زندگی میں 2 آنسو بہا کر تلخی سے مسکرائی تھی، جو گویا وہ کاٹنا تو پڑتا ہے۔ محترمہ شہرزاد، اس نے خود کلامی کی اور آہستہ آہستہ تمام زیور اتارنے لگی۔ ایک اور صبح کنارے آ لگی تھی، ایک اور نیا دن رات کو ڈھونڈنے نکل چکا تھا۔ شاید اسے رات مل ہی جاتی، مگر
اپنا آپ گنوا کر، بالکل ایسے جیسے محبت انسان کے دل کو کھا کر جو جوان ہوتی ہے، پھر محبت تو رہتی ہے مگر دل نہیں رہتا، اسی طرح رات تو رہتی ہے دن نہیں رہتا، جیسے شہزاد تو رہ گئی تھی مگر مکتوم نہیں رہا۔ حالانکہ وہی تو اسے ڈھونڈنے نکلا تھا اور ڈھونڈ کر خود کھو گیا تھا۔ رفتہ رفتہ خود بخود زندگی روٹین پر آتی چلی گئی تھی، اور ان دونوں کو ہی پتہ نہیں چلا کہ کیسے کب سب کچھ نارمل اور اپنے اپنے مقام پر فٹ ہو گیا تھا، اور وہ اپنا آفس سنبھال رہا تھا اور وہ گھر سنبھال چکی تھی۔ اگر جب مکتوم نے اسے یونیورسٹی جوائن کرنے کا اور اپنے آخری سیمسٹر کلیئر کرنے کی اجازت بھی دی اور اصرار بھی کیا تھا، مگر وہ اونچے اونچے سپنے اور خود کو بہت اعلیٰ چیز سمجھنے کے دور سے نکل آئی تھی۔ جب اسے اس چار دیواری کے لیے ہی جینا تھا تو اسے چار دیواری کو ہی اپنا بنا کر رکھنا چاہتی تھی، اور خود کچھ بن دکھانے کا شوق جاتا رہا تھا۔ اب بیوی بن کر دکھا دیتی، یہی کامیابی تھی۔ آج اتوار تھا، وہ گھر پہ ہی تھا۔ شہزاد سارے کام کر کے اوپر چلی گئی تھی۔ اس کا ارادہ بیڈ روم صاف کرنے کا تھا، مگر مکتوم لانچ میں بیٹھا بے دھیانی سے سستی سے ٹی وی دیکھنے میں مہر تھا۔ اتوار کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور گھر پر بور ہو جاتا تھا۔ ابھی بھی ڈھیلے ڈھالے براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں وہ صوفے پر نیم دراز لیٹا چینل سرچ کر رہا تھا۔ موبائل بج اٹھا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مومنہ پھپھو بات کر رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد انہوں نے شہزاد کو فون دینے کو کہا اور جوتے پہن کر شہزاد کی تلاش میں نظر دوڑاتا اوپر آ گیا۔ کیونکہ کچن کا دروازہ بند تھا، موبائل کے سم دھیان ہونے کی وجہ سے وہ بنا دستک دیے اندر چلا آیا تھا، لیکن شہزاد کو دیکھ نظر تو نظر ایمان بھی ڈانو ڈول ہو گیا تھا۔ آف وائٹ باریک سلکی نائٹی میں اس کے ہوشربا سراپے کی حشر سامانیہ مکتوم شاہ کی رگوں میں لہو گردش تیز کر گئی تھی۔ وہ پہلی بار بے خودی میں اپنے قدم روک نہیں پایا تھا، اور دوسری طرف شہزاد اسے اچانک افتاد پر شرم سے زمین میں گر گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک چلا آئے گا۔ وہ اپنی جگہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ مکتوم شاہ کی نگاہوں کا اصطکاک ایسا تھا کہ شہزاد کی رنگت شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ پھوپھو کا فون، اسے بے حد گمبھیر آواز سے کہتے ہوئے موبائل اسے تھمایا اور اسے حصار میں لے لیا۔ شہزاد آف موبائل اور مکتوم کی کھوئی کھوئی کیفیت دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس کے حصار میں شدت سے اس کے منہ سے سسکی نکل گئی تھی، اور اس کی سسکی سن کر وہ رکا تھا۔ نفرت کرتی ہو نا مجھ سے؟ اس کے وجود کو باہوں میں بھینچ کر اس کا چہرہ سختی سے اپنے سامنے کر چکا تھا۔ شہزاد کے چہرے پر نہ جانے کس درد، کس تکلیف کے آثار تھے کہ وہ مزید بھی بھر گیا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی نفرت کی جی چاہتا تمہیں جان سے مار ڈالوں، قتل کر دوں تمہارا۔ اس کے بال مٹھی میں دبوچ چکا تھا اور آنکھوں میں نمی چھپانے لگی۔ میں نفرت کرتی تھی تو سب کچھ کر گزرتی تھی، کسی کے دل کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آپ نفرت کرتے ہیں تو آپ بھی اظہار کریں، جو چاہیں کر ڈالیں، مجھے جان سے مار کر۔ اگر آپ کو سکون ملتا ہے تو میں بھی یہ کام کر لیتی۔ آپ سکون تو میری زندگی سے جڑا۔ مجھے جان سے مار ڈالیں، مجھے جان سے مار کر اگر آپ کو سکون ملتا ہو تو ابھی یہ کام کر لیں۔ آپ کو سکون تو میری زندگی سے جڑا ہے۔ میں ہوں تو آپ کا سکون ہے، میں نہیں تو آپ جسٹ شٹ اپ۔ میں بکواس نہیں سننا چاہتا۔ وہ مشتعل ہونے لگا اور شہزاد نے بے اختیار نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل اس کے سامنے والی جیب میں ڈال دیا، اور وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی، کیونکہ اس کے حصار میں اس کی زندگی کا تحفظ تھا۔ پھر وہ اس حصار سے نکلنے کی بیکار سے کوشش کیوں کرتی؟ آپ تو بڑی سے بڑی باتیں برداشت کر لیتے ہیں، یہ ذرا سا سچ برداشت نہیں ہو رہا؟ اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے شہزاد کو ایک جھٹکے سے خود سے دور کر دیا۔ اس کے سکون اور اتنے یقین کو دیکھ کر پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا، لیکن یوں لڑکھڑا کر بیڈ پر گرتے ہوئے وہ ہلکے سے کراہی
اور پلٹ کر واپس جاتے جاتے ٹھٹک گیا تھا۔ اس کی پشت پر ہلکا سا خون کا دھبا دیکھ کر وہ چونکا تھا، کیونکہ اس کی کمر پر ترچھی سی لکیروں میں 3-4 داغ تھے۔ جھک کر ان داغوں کو چھونے سے خود کو روک نہیں پایا۔ یہ داغ، یہ زخم کیسے ہیں؟ مخدوم حیرت زدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی اوندھے منہ گرے بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا۔ شہرزاد، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ اس نے جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا اور اسے سامنے کر لیا۔ جب میں کڈنیپ ہوئی تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب 3-4 روز میں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ عورت مجھے کھانا دینے آتی تھی، اس نے ایک دن چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ اور ہچکیوں سے بتا رہی تھی۔ مخدوم کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چونکا تھا۔ اس کی کمر پر ترچھی سی لکیروں میں 3-4 داغ تھے۔ وہ جھک کر ان داغوں کو چھونے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ یہ داغ، یہ زخم کیسے ہیں؟ مخدوم حیرت زدہ ہو چکا تھا، لیکن وہ یوں ہی اوندھے منہ گرے بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ وہ اس کے زخموں کو چھو رہا تھا۔ شہرزاد، میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ کیا ہے یہ نشان؟ کیسے ہیں؟ اس نے جھٹکے سے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کیا تھا اور اپنے سامنے کر لیا۔ جب میں کڈنیپ ہوئی تھی تو میں نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور جب 3-4 روز میں نے کچھ نہیں کھایا تو وہ عورت مجھے کھانا دینے آتی تھی، اس نے ایک دن چھڑی سے مارنا شروع کر دیا۔ اور ہچکیوں سے بتا رہی تھی۔ مخدوم کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ اسے کیسی کیسی اذیتیں سہی تھیں۔ تو یہ ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن اماں سائیں نے میری قمیص پر خون کے دھبے دیکھ لیے تھے۔ پھر انہوں نے ہی 2-3 روز میری زخموں پر مرہم لگایا اور بعد میں یہاں آ گئی، اور پھر کوئی مرہم نہیں لگایا۔ مجھے اتنے دنوں سے نیند نہیں آتی تھی۔ میں نے کل زبیدہ سے مرہم منگوا لیا اور ابھی بھی یہ مرہم لگا رہی تھی کہ وہ اپنے آنسو پوچھ کر سر جھکا کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ مخدوم کو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی باہوں کے حصار میں جکڑی شہرزاد کے چہرے کی تکلیف اور درد کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ دل میں نائٹی کیوں پہنے ہوئی تھی، اور پھر کتنی ہی دیر بے آواز آنسو بہتی رہی تھی۔ وہ خاموشی سے مرہم لے کر اس کے زخموں پر لگاتا رہا۔ غزل کا تعلق اس گروہ سے تھا جو لوگوں کی عزتوں کا سودا بڑی آسانی سے دیدہ دلی سے کرتا تھا۔ پہلے وہ کسی بھی بچے کے اغوا کرتا اور تاوان مانگ لیتے تھے، لیکن ان کے بچوں کے اغوا میں کچھ ہاتھ نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے لڑکیوں کا اغوا کرنے کا سوچا۔ انہیں اچھی خاصی کامیابی ہوئی۔ جس لڑکی کے گھر سے تاوان نہیں ملتا، اور لڑکیوں کو غیر ملکی مردوں کو بیچ کر انہیں ان مردوں کی رات کا سامان بنا دیا جاتا تھا، اور جب وہ لڑکی ہر ہاتھ میں بکنے لگی اور اپنی خوبصورتی کھو دیتی، اسے آزاد کر دیا جاتا۔ اس کاروبار میں ملک کے نامور حضرات کا بھی ہاتھ تھا، جو دن کی روشنی میں معروف شخصیت کا چولا پہن کر عزت اور ستائش سمیٹنے کے لیے اس دفعہ انہوں نے ہاتھ غلط جگہ ڈال دیا تھا۔ وہ عورتیں جو اس کام میں استعمال ہوتی تھیں، وہ جانتی تھیں وہ ایک سید ذاتی ہے، وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور اس لیے اسے غلط نگاہ سے دور رکھتے ہوئے محض تاوان پر اکتفا کیا تھا۔ کیونکہ غزل اتنے دنوں سے شہرزاد کو جانتی تھی، وہ اس کی کلاس فیلو بن کر رہی تھی، اور باقاعدہ پلاننگ کر کے اس روز اس کے ساتھ گاڑی میں آئی تھی اور اس کا اغوا کروا لیا تھا، کیونکہ وہ بہت عرصہ سے جانتے تھے اس آسامی سے بہت فائدہ ہوگا۔ مخدوم شاہ اور توقیر شاہ کی کڑی سے کڑی ملا کر ان کے تمام فائدے ملیہ مٹ کر دیے تھے۔ پورا گینگ بما ثبوت کے گرفتار ہوا تھا، اور لڑکیاں بھی برآمد ہوئی تھیں، لیکن ابھی بھی مخدوم شاہ اس معاملے سے الگ نہیں ہوا تھا۔ وہ ان لوگوں کی عبرتناک انجام تک پہنچا کر دم لینا چاہتا تھا، اور شہرزاد کے زخم اور تکلیف کو دیکھ کر پہلے سے زیادہ غضبناک ہو گیا تھا۔ ان لوگوں کو سخت سزا دلانا چاہتا تھا۔ زبیدہ، ایک کپ چائے لے آؤ۔ وہ آتے ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اندر بے حد تھکا تھکا سا
انداز बेहद थका थका सा और बोझलता सा था। ज़ुबैदा कमरे से बाहर निकल गई। वो टाई के नॉट खोलकर वहीं आड़ा तिरछा सा लेट गया था। शहरज़ाद ज़ुबैदा को पास बिठाए उससे बातें कर रही थी जब वो अपने वक्त से 1 घंटा पहले आ गया था, और शहरज़ाद को नज़रअंदाज करके ज़ुबैदा से मुखातिब हुआ। बेगानगी और बेरुखी उन दोनों के दरमियान से अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। 8 महीनों से नदी की 2 किनारों की तरह साथ साथ चलकर भी एक दूसरे से बहुत दूर थे। हालांकि शहजाद कुछ अपने दिल की आमादगी से और कुछ मोमिना की नसीहतों से काफ़ी हद तक उसकी बीवी के रूप में ढल चुकी थी, लेकिन वो अभी तक एक शौहर के रूप में नहीं ढला था। वो आज अपने आप को वही मखदूम शाह समझता था जिसे शहजाद को चिढ़ और नफरत होती थी। वो आंखें बंद किए यूँ बेतरतीब से लेटे मखदूम जैसे देखने लगी थी। वो बेड पर करीब ही तो बैठी थी, ज़रा सा हाथ बढ़ाकर उसकी नैन न कुछ छू सकती थी। सब कहते थे ये ख़याम चचा की कॉपी है। क्या वो इतने ही खूबसूरत है, बिल्कुल इस जैसे? वो उसे देखते हुए सोचने लगी, और जब तक ज़ुबैदा आई वो शायद सो चुका था। शहरज़ाद ने भी उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा था, और फिर खुद ही झुककर उसके बूटों के तस्मे खोलने लगी। उसके बूट उतार कर मोज़े भी उतार दिए। उसके थके थके पाँव को ज़रा सा सुकून देने और अपने हाथों को नरम में बख्शने लगी। वो जागी सोई सी कैफियत में भी मसरूर होने लगा था। उसके पैरों की उंगलियां और तलवे सहलाकर उसे दिल खींच लेने वाला सुकून बख्श रही थी। मखदूम का दिल चाहा उसके नर्म नाजुक हाथों को चूम लिया और उसे सीने में भींचकर अपनी ज़िंदगी की तमाम ख्वाहिशें, तमाम हसरतें मिटा डाले, हर फासले एकजा कर डाले। लेकिन फिर वही 8 माह से चली आने वाली अना आड़े आ गई थी। वो इस दिल मोह लेने वाले अदा पे दिल मसल कर रह गया था, और हनूज़ आंखें बंद किए अनजान बना रहा था। ये सब तो पिछले कई महीनों से चला आ रहा था। कुछ भी कर लेती वो इग्नोर कर देता। नज़रअंदाजी के फ़न सीख गया था। उसे काबिल एतना ही ना जाना था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। शायद मखदूम शाह की बर्दाश्त और खसलतें उसमें समा गई थी। अवाइल जनवरी के दिन थे। मौसम की मस्तियाँ उलूज पर थी, लेकिन मौसम की बदलती रंगत शहरज़ाद को नीला पीला कर जाती थी। असर के करीब मौसम ठंडा हो तो फ़ौरन गर्म शाल और स्वेटर पहन लेती थी। मखदूम को खाने देने के बाद बेडरूम का रुख किया था, लेकिन भला वो वहीद अंकल का उधर आ निकले थे, सो मजबूरन उसे दोबारा यख मौसम में किचन का रुख करना पड़ा और उनके लिए चाय ले गई। मखदूम उसके हाथ से कप पकड़ते हुए उसके हाथों की लर्जिश देख चुका था। सर्दी की कपकपी थी। वो जानता था कि वह सर्दी से किस हद तक भाग रही थी। तुम जाओ, हम अभी बैठेंगे। 2 रोज़ बाद मखदूम को ऑस्ट्रेलिया जाना था। उसी प्रोग्राम के मुतालिक डिस्कशन हो रही थी, और मखदूम की तरफ से इजाज़त पाकर शुक्र अदा करती बेडरूम की तरफ भागी। अभी कमर में घुस रही थी जब फ़ोन बज उठे। अस्सलाम वालेकुम। वो फ़ोन नंबर देख चुकी थी। क्या कर रही थी? सर्दी से बचने की कोशिश। अरे हाँ, सर्दी तो यहाँ भी बहुत है। जब कभी बर्फ़बारी होती है तो सोचती हूँ शहरज़ाद यहाँ होती तो क्या करती। वो भी जानती थी कि वो कितना ठिठुरती थी। तौबा पुप्पू, मुझे डराए मत। मुझे तो आज लाहौर भी मरीज से कम नहीं लग रहा। वो झुरझुरी लेने लगी थी। तुम कभी मरी गई? नहीं, कभी फुर्सत नहीं मिली तो आप चली जाती। मखदूम के साथ हनीमून ट्रिप हो जाता। दोनों का मोमिना पुप्पू की बात और ज़रा सी थम गई थी। जो शख्स सीधे मुँह बात करने का रवादार नहीं था, हनीमून ट्रिप पर प्लान कैसे कर सकता था? शहजाद, क्या हुआ? मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं पुप्पू, मुझे भला आपकी बात क्यों बुरी लगने लगी? क्या कोई प्रॉब्लम है मखदूम के साथ? रिलेशन कैसा है? उनकी तशवीश हुई। सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। हल्के से हंसी। उन्होंने फ़िलहाल तो इस बात को छोड़ दिया, लेकिन आइंदा मखदूम की क्लास लेने का इरादा करके फ़ोन बंद कर दिया था। शहरज़ाद अपनी बातों की सोचती बहुत जल्द सो गई थी। बारिश शुरू हुई तो वहीद अंकल को वापसी का ख्याल आया था, और जब बेडरूम में आया तो रात के 12 बज रहे थे। वो गहरी नींद सो रही थी। लेटने के बजाय बेड के ग्राउंड से टेक लगाकर सिगरेट पी रहा था। ध्यान न जाने कहाँ से कहाँ परवास कर रहा था। उसी बेध्यानी में उसने न जाने कितने सिगरेट फूट डाले थे। धुएं की मरगोले कमरे को तारीक करने के लिए थक कर सिगरेट एशट्रे में मसल डाला
اور پھر اسی تھکن کے ہاتھوں نیند محسوس ہونے لگی تھی۔ تکیہ درست کر کے کروٹ بدلی گیا اور کمبل اوپر کھینچ لیا تھا۔ ابھی پوری طرح نیند میں غافل نہیں ہوا تھا، جب پوری طرح سٹپٹ آ گیا تھا کہ وہ نیند کے باوجود سردی سے بچنے کے لیے کوئی گرم پناہ ڈھونڈ رہی تھی، اور اسی تلاش میں اپنی بے خبری کے عالم میں وہ اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا کہ اس کے ہوش فنا ہونے لگے تھے۔ شہرزاد، اس نے اپنے جذبات کا طوفان اٹھتے دیکھا تو گھبرا کر اسے پکار بیٹھا تھا، لیکن وہ گہری نیند سے کسمسا کر اور بھی قریب آ گئی۔ اور مکتوم سچ مچ اتنی قربت سے پاگل ہو اٹھا تھا، اس کا صبر ریت کی مانند ہوا تھا، ریت کی مانند ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا تھا کہ کچھ شہرزاد کی بے خود کر دینے والی بے خبری اور خود اس کے وجود پر ملکیت اور استحقاق کا احساس ایسے حاوی ہوا کہ دل میں کب سے چپ بیٹھے جذبات ایک دم سے شوریدہ سر ہو گئے تھے۔ اس کی بے نیازی، لا تعلق بیگانگی چند سیکنڈ میں ہی دھری کی دھری رہ گئی تھی۔ وہ اسے خود سے الگ بھی کر سکتا تھا، مگر اس وقت اتنا حوصلہ کہاں سے لاتا؟ جب وہ خود ہی اس کی پناہوں میں آ رہی تھی تو وہ کیسے نظر چرا لیتا تھا؟ وہ جو پہلے ہی سردی سے نڈھال ہو جاتی تھی، آج تو باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ مسلسل کپکپی کے باعث ایک کپ اور 2 پلیٹیں بھی ٹوٹ چکی تھی۔ باہر بارش ابھی بھی زور و شور سے برس رہی تھی، سردی کی منہ زوری عروج پر تھی۔ ملازمہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اسے پتہ تھا کہ وہ ناشتہ خود بنا لیتی ہے، اور اب تو مکتوم بھی اس کے ہاتھ کے کھانے کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ شہرزاد مکتوم کے ایک مکمل شوہر کے روپ میں محسوس کر کے انوکھے سے احساس میں گھری ہوئی تھی، اور مکتوم شہرزاد کو باقاعدہ بیوی کا درجہ دے کر الجھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے اپنا استحقاق جما کر اچھا نہیں کیا۔ شاید شہرزاد ایسا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں، یہی سوچ اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، کیونکہ رات کا خمار اترتے ہی پہلا حملہ سوچو نے ہی کیا تھا، اور سوچو کے تسلسل کو موبائل رنگ نے توڑا تھا۔ وہ لیٹ ہو چکا تھا اور وحید انکل متفکر ہو گئے تھے۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو کچن میں مصروف دکھائی دی، گرم کپڑوں میں شال میں لپٹی وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر اب وہ کسی گستاخ حرکت کا حوصلہ نہیں کر سکتا تھا، سو آہستگی سے نظر چرا کر ناشتہ کرنے بیٹھ گیا۔ کچن کا سودا سلف ختم ہو چکا ہے، آپ زلفی کو مارکیٹ بھیج دیں۔ ایک نروس کر دینے والی خاموشی کا حصار تھا جو شہرزاد نے خود ہی توڑا تھا۔ وہ کنفیوز جو ہونے لگی تھی، وہ ناشتہ کر کے اٹھا اور والیٹ سے روپے نکال کر اس کے سمت بڑھائے۔ جو کچھ منگوانا ہے منگوا لینا، اور اسے ذمہ داری سونپ کر چلا گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی برتن سمیٹنے لگی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی اور کشن وغیرہ ترتیب سے رکھنے لگی۔ مصروف تھی جب بھاری قدموں کی چانپ سن کر ایک دم پلٹی، لیکن پلٹتے ہی اس کی چینخ نکل گئی۔ عبیر لالا! وہ لپک کے آگے بڑھی، عبیر شاہ کے کندھے سے لگ گئی تھی، دونوں کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ وہ 4 بھائیوں بھابھی کی اکلوتی بہن ہو کر بھی ان کے پیار محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ عبیر شاہ نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ پورے ایک ماہ بعد وہ بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی ہو؟ عبیر شاہ نے اپنے آنسو پوچھ کر استقبال کیا۔ میرا خیال ہے تم صرف مجھے پہرا دینے کے لیے لائے ہو، جبکہ میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا ہوں۔ طلال شاہ عبیر کی پشت سے نمودار ہوا تھا۔ طلال لینا آپ؟ اس نے بے یقینی سے دیکھا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ طلال شاہ نے اس کے سر پر تھپکا اور اس کے آنسو پوچھے۔ ہر وقت کا رونا دھونا بھی نحوست پھیلا دیتا ہے۔ گھر کو جھگمگانا چاہتی ہو تو ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہا کرو، اور جان بوجھ کر بڑی بڑیوں کی طرح بولے تو بے اختیار ہنس پڑی۔ اس ہنسی میں بھی آنسو گھل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سب سے بچھڑی تو کیا حالات تھے، اور آج وہ اتنے اعتماد سے اس کے سامنے سر اٹھائے کھڑی تھی، اور یہ سب صرف اس کے رب تعالیٰ اور اس شخص کی مہربانی رعایت کی عنایت تھی جو 1 سال بعد بھی اسے تعلق خفا اور الگ الگ رہتا تھا۔ مکتوم کہاں ہے؟ طلال نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ طلال مکتوم کا ہم عمر تھا، جبکہ عبیر شاہ چھوٹا تھا۔
وہ ابھی آفس کے لیے نکلے ہیں، بلاتی ہوں آپ بیٹھیں۔ وہ فون سیٹ کی طرف بڑھنے لگی لیکن عبیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ بٹھا لیا۔ انہیں کام پر جانے دو، پھر کبھی چکر لگا تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے ان کی کمپنی کافی ترقی کر گئی ہے، ایک سال میں کافی بزنس کیا ہے انہوں نے۔ عبیر شاہ ساری معلومات رکھے ہوئے تھے، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اماں سائیں اور بابا سائیں، بی بی جان کیسے ہیں؟ بی بی جان تو اب اکثر بیمار رہتی ہیں اور اماں سائیں تم دونوں کو یاد کرتی رہتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے شہرزاد۔ اس واقعے کے بعد بابا سائیں چپ ہو کر رہ گئے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے۔ ہر کام سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، ہر فیصلہ، ہر اصول، ہر پنچایت چھوڑ دی ہے اور خود خیام چچا کا تم دونوں کا مجرم سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اتنے سال پہلے ان کے فیصلے اور ضد کی وجہ سے خیام چچا کی جان چلی گئی، اور پھر اسی وجہ سے مخدوم لالا بھی ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس رسومات سے کنارہ نہیں کیا۔ انہیں شمشاد خان کی بیٹی کی آہ لگی ہوگی، اس لیے ان کی بیٹی زندگی بھی تباہ ہو کر رہ گئی۔ عبیر شاہ کی بات سن کر اس کا دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ اگر انہیں احساس ہے تو مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ اس کا لہجہ بھرانے لگا۔ شاید انہیں ملنے پر اعتراض نہ ہو شہرزاد، لیکن قبیلے والے کو اعتراض ہو سکتا ہے، ہمارے قبیلے کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہم دونوں یہاں کسی کام سے آئے تھے، لیکن موقع ملا تو رہ نہیں سکے، اس لیے چوری چوری ملنے چلے آئے۔ اماں سائیں بھی تمہارے لیے فکر مند تھیں، یہ قبیلے والوں کا ڈر کب تک ختم ہوگا؟ وہ روحانی ہوتی جھنجھلا گئی۔ جب میں قبیلے سے باہر اور شہر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ عبیر شاہ کے لہجے میں عزم تھا اور شرارت بھی۔ وہ حیرت و بے یقینی کی ملی جلی کیفیت میں دیکھنے لگی تھی۔ ہاں یار، اب کسی اور کو بھی تو قدم اٹھانا چاہیے۔ ہر بار خیام چچا اور مخدوم لالا بازی لے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ قبیلہ اپنی غلط اور فرسودہ رسومات اور رواجات سے دیکھتا رہ جائے گا۔ دوسروں کی زندگی کے فیصلے پورے قبیلے کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ سب کے ماں باپ، بہن بھائی کو فیصلے کی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی باہر کے فرد کو مداخلت کا حق بالکل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تکلیف ہمیں ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ مرہم بھی ہمیں رکھنا۔ انشاءاللہ ایک کام ضرور ہوگا۔ عبیر شاہ کے ارادے پختہ تھے۔ طلال شاہ ماں نے تیزی سے مسکرا دیے تھے۔ کچن میں گئی تو پتہ چلا کہ مٹھائی اور فروٹ کی ٹوکریاں چھوڑ گئے ہیں جو زلفی کچن میں رکھ گیا تھا۔ انہوں نے زلفی کو بھی بھاری بھرکم ٹپ دی تھی۔ شام کو جب واپس آیا تو یہ خوشی پہلی نظر میں ہی محسوس ہو گئی، لیکن پوچھا نہیں، مگر اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے ہوئے خود ہی چہک اٹھی۔ آج عبیر لالا اور طلال لالا آئے تھے، بہت دیر بیٹھے رہے۔ شہرزاد کے چہکار پر اس کے تسمے کھولتے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی خوشی وہ صبح کے آفس جانے کے پہلے تو نہیں لگ رہی تھی جتنی اس وقت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر دوبارہ تسمے کی گرہ کھولنے لگا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ سلیپر پہن کر الماری کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کی بات پر ٹھہر کر اس کی سمت پلٹا۔ میرے خیال میں سب کو اپنوں کی خوشی پہ خوشی ہوتی ہے، کسی کی خوشی میں خوش ہونا کسی کو نہیں آتا، اس لیے آپ کے اپنے آئے تو آپ خوش ہونے کا پورا حق ہے، جبکہ میرا کوئی اپنا نہیں، اس لیے مجھے کبھی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، لفظ چبا کر ادا کرتا پلٹ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی تھی۔ جو کچھ وہ کہہ کر گیا تھا وہ سچ تو تھا۔ وہ کب اس کی خوشی میں خوش ہوئی تھی؟ کب حویلی والوں نے اسے اپنا ہونے کا احساس بخشا تھا؟ کب کسی نے کسی کو چاہتوں سے نوازا تھا؟ سب نے ہمیشہ محض رشتہ نبھایا کیونکہ وہ ان کی اولاد کی اولاد تھا، ان کا خون تھا۔ اس آگے کچھ نہیں تھا، اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ وہ بھی اپنے دل میں اب کچھ نہیں کے سوا کچھ نہیں رکھتا تھا۔ شہرزاد دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا۔ پھوپھو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرے ساتھ کھیل کھیلا۔ وہ مجھے سزا دینا چاہتا تھا، وہ انتقاماً مجھے قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا۔ وہ مسلسل مجھے سزا دے رہا ہے۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ اسے بڑی سزا اور کیا ہوگی؟ مجھ سے بات تک نہیں کرتا، میں دن کے انتظار میں گزار دیتی ہوں، لیکن
آتا ہے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ میں 1 سال 3 ماہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، مجھ سے بھاگ رہا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا تو میرا دماغ پھٹ جائے گا پھوپھو، میں تھک جاؤں گی، پاگل ہو جاؤں گی، میں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ شہرزاد آج اپنے صبر کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی اور جو کچھ اپنے دل میں تھا مومنہ پھوپھو سے کہہ ڈالا تھا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا تھا۔ مخدوم شاہ پچھلے 1 ہفتے سے بینکاک گیا ہوا تھا اور آج واپس آ رہا تھا۔ متعلق پھوپھو نے آج پوچھا تھا تو وہ چڑ گئی تھی کہ مجھے اس کے آنے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ان کے مزید استفسار پر پھٹ پڑی تھی اور اپنے آنے کی اطلاع صبح ہی دے چکا تھا۔ لیکن جب وہ آیا تو شہرزاد کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ بیڈ پر لیٹی چہرے پہ کلائی رکھے ہوئے تھی، یا اب پتہ نہیں وہ سو رہی تھی یا محض بہانہ تھا، مگر وہ اس کو جگا نہ سکا کیونکہ وہ ہر کام میں اس کی مدد کا عادی ہو گیا تھا۔ جہاں تک آفس سے واپسی پر سلپرز تک وہ پیش کیا کرتی تھی، وہ بلا مبالغہ ایک اچھی اور مکمل بیوی کے سانچے میں ڈھلی اس کی خدمت میں بالکل کوئی کوتاہی نہیں کرتی تھی۔ اور آج وہ اتنی دور سے اتنے دنوں بعد آیا، وہ لاتعلق بنی سو رہی تھی۔ مجبور ہو کر خود سلپرز پہننے پڑے اور کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔ رات کا کھانا بھی زبیدہ نے لگایا۔ زبیدہ کے بلانے پر ہی وہ نیچے آئی۔ پنک کلر کے کاٹن کے ملگے جیسے شکن آلود کپڑوں میں وہ کچھ ایسی ہی بکھری الجھی لگ رہی تھی۔ سیاہ الجھے ہوئے گھنگریالے بال اداس چہرے کے پہرے دار بنے ہوئے تھے۔ چہرے کی رنگت سرخ، آنکھیں سوجی ہوئی، پپوٹے سرخ اور ابھرے ہوئے تھے۔ مدھم سی آواز میں سلام کر کے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر جتنی دیر بیٹھی رہی سر جھکا کر، وہ اندر ہی اندر اس کی کیفیت سوچ کر حیران ہوتا رہا تھا۔ پھر اس کی حیرانی ہوا ہو گئی۔ وہ اکیلا ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ٹائم پاس کر رہا تھا۔ تبھی مومنہ پھوپھو کی کال آئی۔ آج ان کے لہجے کی نرمی مفقود تھی۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ جی بہت اچھا، ان کے لہجے میں الجھنے لگا۔ گھر اور گھر والی کا کیا حال ہے؟ وہ بڑے نپے تلے انداز میں بات کر رہی تھی۔ وہ بھی بہت اچھے حال ہیں، گویا تمہارے خیال میں سب کچھ اچھا ہی اچھا ہے۔ پھوپھو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ تم شہزاد کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ان کی بات پر ششدر رہ گیا۔ کچھ بولنے کے لیے لب کھولے بٹ بول نہ سکا۔ سیدھی بات ہے، مجھے لگی لپٹی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم اس کے ساتھ خوش نہیں تو خود کو اس کے ساتھ باندھے رکھنا یا پھر اسے قیدی بنا کر رکھنے میں نا کی تسکین ہوتی ہے۔ پھوپھو کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا۔ مجھے وہی ہو گیا جو تمہیں 1.5 سال سے ہو گیا ہے۔ سمجھتی تھی شاید تم نے واقعی شہزاد کا احساس کیا کر کے اس سے شادی کی، اس کی زندگی عذاب ہونے سے بچائی۔ شاید تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ تھا، لیکن تم نے تو میری سوچوں کی بھرپور نفی کی ہے۔ تم نے دراصل شہزاد کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے، غلطیوں کی سزا دینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے اس سے شادی کی ہے۔ میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، اگر اسے یہی سزا دینی تھی، اپنے گھر کی 4 دیواروں میں قید کر کے رکھنا تھا، تو کیا وہ ایک کمرے کی قیدی بری تھی اس کے لیے؟ کیا ان قبیلہ والوں کی سزا کم تھی جو تم بھی شامل ہو گئے؟ کبھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ وہ کن حالات سے گزری ہے اور اس کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ تمہیں تو اس سے محبت کا دعویٰ تھا، کہاں گئی وہ محبت؟ کیا وہ محبت بھی ایک بھول تھی یا پھر تھی ہی نہیں، جس کو تم نے لکھ کر ڈائریوں میں چھپایا ہے اور پھر ان ڈائریوں کو چھپانا بھول گئے؟ آج وہ حقیقتیں کھلنے پر آئی تو پھٹ پڑی، تو گویا وہ اس کے راز سے واقف تھی، اور اس کا مطلب تھا میرا بی بی بھی اس کے حال دل سے بخوبی واقف تھی، بس اس کا بھرم رکھتی آ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ شہزاد کا رویہ دیکھ کر چپ ہو جاتی تھی، ورنہ دونوں کی شادی کروانے کے لیے مشکل تو نہیں تھا۔ مخدوم نے ان کی بات سن کر گہری سانس کھینچی اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اب بھلا کیا چھپانا باقی تھا؟ بولو نا، کہاں گئی تمہاری محبت؟ اس کی خاموشی سے چڑ گئی تھی۔ میری محبت ابھی بھی وہیں ہے پھوپھو، میں آج بھی شہزاد سے محبت کرتا ہوں۔ میری یہ محبت میرے ساتھ قبر میں جائے گی، لیکن میں اس سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اسے
نہ اپنے کسی عمل سے، کیونکہ میں جانتا ہوں مجھے کیا سمجھتی ہے اور مجھے کیا درجہ دیتی ہے، جس کی نظر میں میرے باپ ماں میری کوئی عزت اہمیت نہیں، میری محبت کی بھلا کیا اہمیت ہوگی۔ اور ویسے بھی یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار میں اپنے اور اپنے جذباتوں کی توہین کرواؤں، وہ میری ہے، میرے پاس ہے، میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور اب یہ وہم دل سے نکال دیں کہ میں اسے انتقام لینے اور اسے سزا دینے کے لیے قبول کرنے پر آمادہ ہوا ہوں۔ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں اس کے لیے کچھ بھی نہ سہی، لیکن وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ اس کی انتہائی تحمل سے کہی گئی باتیں مومنہ پھوپھو کو حیران کر گئیں۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو پھوپھو؟ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے جیے، میں اسے روکنے ٹوکنے کا سوچوں گا بھی نہیں، چاہے وہ تم سے محبت کرے۔ پھر بھی انہوں نے چھیڑا تو وہ تلخی سے ہنس دیا۔ مکتوم، تم مجھ سے بدگمان ہو، جبھی تم کی حد اچھی۔ میں بدگمان ہوں؟ پھوپھو آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بدگمان ہوں کیا؟ ابھی بھی میرا یا میری بدگمانی کا قصور ہے؟ 10 سال ہو گئے مجھے اس کی نفرت اور حقارت سہتے ہوئے۔ 10 سال اس نے میری ذات کی دھجیاں اڑائیں۔ 10 سال اس نے مجھے ہر نظر میں گرایا اور اپنے پرائی کے سامنے مجھے ذلیل کیا۔ میں نظر اٹھا کر بات کرنا بھول گیا تھا، میں ہر مقام سے گر گیا تھا۔ حویلی میں رہ کر کھانا پینا سونا جاگنا خود پر حرام سمجھتا تھا۔ وہ مجھے حقیر کر دیا تھا، اس نے مجھے قدموں تلے رون دیا تھا۔ میں پاگل ہو جاتا اگر مجھے تائیں ماں کا سہارا نہ ملتا۔ انہوں نے ہمیشہ میرے زخموں پر مرہم رکھا، انہوں نے ہمیشہ میرے درد کو سمجھا۔ میں بھی شاید پتھر ہو جاتا، مگر اس دل میں محبت، احساس کی رمق باقی تھی کہ میں نے تائیں ماں کی آنسوؤں کا خیال کر کے اس سے شادی کر لی۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، مگر اسے پانے کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں اس کی نظر میں کیا ہوں۔ اگر میں اس کو پانے کا سوچتا، زرینہ کے لیے حامی کبھی نہ بھرتا۔ لیکن یہ بھی شاید اس کے لیے ایک سزا تھی کہ ارمغان کو چھوڑ کر میری بیوی بننا پڑا، اور نہ میں جانتا کہ اگر زرینہ مجھے خواب دیکھ سکتی ہے تو شہرزاد بھی ارمغان کے لیے راضی ہی تھی۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو حالات مختلف ہوتے، وہ یقیناً اپنی زندگی میں خوش ہوتی۔ اگر میں نے اسے مجبور ہو کر اپنایا تھا تو اس نے بھی مجھے مجبور ہو کر ہی قبول کیا تھا، ورنہ مکتوم شاہ جیسے بیزار شخص کو شوہر بنا لینے کا کبھی بھولے سے بھی نہیں سوچ سکتی۔ جب یہ سارا سودا ہی مجبوریوں کا ہے تو پھر میں کیوں خواہ اس پر حق جتاتا رہا ہوں؟ میں کبھی بھی اس پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا پورا حق ہے۔ میرا دل، میری محبت، خیالات، اس کی نفرت، عداوت اپنی جگہ سے آزادی ہے، جیسے چاہے زندگی گزارے۔ میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، شاید آپ سے بھی نہیں۔ آپ کو بھتیجی کی فکر ہے تو فوراً مجھے ڈانٹ دیا کیا۔ آپ نے کبھی میرے لیے اسے ڈانٹا؟ غصے سے مشتعل ہوتے مکتوم شاہ کی آخری بھوجل سے فکرے نے مومنہ پھوپھو کو مٹھی میں بھینچ ڈالا۔ وہ تڑپ گئی تھی، لیکن وہ فون بند کر چکا تھا اور صفحے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ یوں لگ رہا تھا آج اس کے وجود پر تھکن کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا پڑا ہو، وہ اس پہاڑ تلے دبتا چلا جاتا رہا۔ اس کی کیفیت بے پناہ بوجھل ہو گئی تھی، جسم جان شکستگی غالب آنے لگی تھی۔ یہ شکستگی تو کئی سالوں سے اس کے دل کا حصہ بنی ہوئی تھی، لیکن گزشتہ سال 1.5 سال سے اس میں اضافہ ہو گیا تھا، اور آج تو موبائل دوبارہ بجنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے باوجود موبائل کا کینسل بٹن دبایا۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد پھر اس کا شور ہو گیا، اس نے بنا دیکھے کان سے لگا لی۔ دیکھو بیٹا، تم اپنے مقام پر غلط نہیں ہو، مگر جو گزرا اسے بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ جیسی بھی تھی اب تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی بن کر اسے کوئی ملال نہیں، وہ بہت خوش ہے، اپنی گزشتہ غلطیوں کوتاہیوں پر نادم ہے۔ وہ غلط تھی جبھی آج تک تمہارے سامنے اس کی نظر جھکی رہتی ہے۔ تم نے جو کہا جو کیا اس نے شکایت نہیں کی۔ دیکھو، ضروری نہیں ہر محبت کرنے والے کا دل اور صبر تمہارے جیسا ہو۔ نازک احساسات رکھنے والی نازک لڑکی ہے، زیادہ دیر محبت میں بے رخی نہیں سہ سکتی۔
جہاں تم نے اتنے سال اپنے دل ظرف کو وسیع کیے رکھا، وہاں اب ایسا کرنے میں بھی کنجوسی مت کرو۔ وہ تمہارے لیے زمین بن گئی، ان کا آسمان بن جاؤ، اسے مان بخش دو۔ اپنی محبت کو صرف ڈائریوں میں نہیں، دلوں میں لکھنے کا فن سیکھو۔ محبت کاغذوں میں رہی تو بوسیدہ ہو جائے گی، دلوں میں رکھو گے تو تازہ رہے گی۔ اور ویسے بھی آج کل اس حالات سے تمہاری محبتوں کی تازگی اور اپنائیت کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھو، تمہارا ہی فائدہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کمزور ہے اور ذہنی دباؤ بھی ہے۔ کل اس کا دوبارہ چیک اپ کروانا، دوبارہ شکایت کا موقع نہ دینا، کیونکہ اب پہلے والی شہرزاد نہیں ہے، وہ اب صرف اور صرف تیری دیوانی ہے، اور اس کی دیوانگی کا یہ حل ہے کہ تمہاری ایک ایک بات اور بے رخی بتا کر روتی ہے۔ خوش رکھے گا تو تم انشاءاللہ رہی تھی۔ وہ صبر کرنے والوں میں سے نہیں ہے اور نہیں سہ سکتی ہے۔ جو ہو گیا محبت کے صدقے بھلا دو، اللہ بہت کامیاب زندگی گزارو گے۔ بس دل صاف کرو، کشادہ کر کے دیکھو۔ اللہ حافظ کہہ کر فون بند کر دیا تھا، لیکن مخدوم کے لیے حیرت اور بے یقینی کی جہان چھوڑ گئی تھی۔ ان کے الفاظ اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگے تھے۔ ایک ایک لفظ ذہن کے پردے پر ناش رہتے۔ محبت، شہرزاد، شکایت، حالت، ڈاکٹر، چیک اپ، دیوانگی، صبر، صدقہ، وہ ایک ایک لفظ چکرا رہا تھا۔ آج جھٹکے سے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا تھا۔ اندر آیا تو قدم تھم گئے۔ قالین پر بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی گھٹنوں میں منہ دیے دھواں دار رو رہی تھی۔ مخدوم کو اس کے رونے کی سمجھ نہ آئی، قریب چلا آیا۔ شہرزاد! ابھی اس نے پکارا ہی تھا کہ وہ سچ مچ بکھر گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گنہگار ہوں، میں بدقسمت تھی، اپنی ہی چیز اپنے ہی قدموں سے ٹھکراتی رہی، اس کی تذلیل کرتی رہی۔ اس نے مخدوم کے پاؤں پکڑ لیے تھے، وہ دہل گیا اس کی شہرزاد کے قدموں میں۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں تو میں معافی کی حقدار نہیں بن سکتی۔ میں نے سچ مچ بہت گناہ کیے ہیں، لیکن مخدوم، آپ نہیں جانتے کہ میرا بھی اتنا ہی قصور نہیں تھا جتنا ندرت چچی اور زرینہ وغیرہ کا تھا۔ وہ ٹھٹکا، چونک کر دیکھا۔ شاید ندرت چچی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ارمغان لیلی مجھے پسند کرتے ہیں، جبکہ بابا سائیں اور اماں سائیں کا رجحان آپ کی طرف تھا۔ وہ شاید میری شادی آپ سے ہی کرنا چاہتے تھے، اس لیے ندرت چچی نے بیٹے کا رستہ صاف کرنے کے لیے مجھے آپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ اس کام میں زرینہ اور کبھی بھی حسان اور ارمغان لیلی بھی شامل ہوتے تھے، اور انہوں نے کچھ اس طرح مجھے بدظن کیا کہ میں آپ سے چڑنے لگی، کیونکہ اماں سائیں اور بابا سائیں ہم بہن بھائیوں سے زیادہ پیار اور توجہ آپ کو دیتے تھے، اور اس ناانصافی کا غصہ میں آپ پر اتارنے لگی تھی۔ میری ماں کا مجھ پر اثر نہیں ہوا، مگر چچی مجھے اپنے رنگ میں رنگ گئی۔ میں وہی کچھ بولنے لگ گئی جو وہ بولتی تھی، لیکن جب رشتوں کی بات ہوئی تو آپ کا رشتہ زرینہ سے طے ہوا تو لوگ کافی خوش تھے، اور میں حیران تھی۔ ان کو جائیداد کا تنہا وارث مل رہا تھا۔ خیام چچا کی ساری پراپرٹی آپ ہی کی تو تھی، اور یوں ان کے ایک تیر دو نشانے لگے، بیٹی بھی اور بیٹا بھی۔ لیکن میرے کڈنیپ کے بعد ان کے رنگ ہی بدل گئے تھے، وہ نظر ملانا بھول گئے تھے۔ بے شک میرا رشتہ ارمغان لیلی سے طے ہوا تھا، لیکن میں خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے کبھی ان کے حوالے سے کچھ نہیں سوچا، کیونکہ انسان انہی کے متعلق سوچتا ہے جس کے ساتھ کوئی دل کا دھاگا بندھا ہو، جبکہ میرے لیے وہ ارمغان لیلی ہی تھے۔ جب تک شادی نہ ہوتی میں محبت کا نہیں سوچ سکتی تھی، جب شادی ہوگی تو پھر محبت بھی ہو جائے گی۔ میں اپنے دل کو محبت سے نہیں بچا سکی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کی بے رخی سے مر جاؤں گی۔ میں اپنے دل کو میرا بھی کوئی اپنا نہیں آپ کے سوا، پلیز مجھے معاف کر دے، پلیز۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اور وہ مخدوم شاہ سکتے کی سی کیفیت میں کھڑا تھا، اور اسے خاموش دیکھ کر اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ اس شخص کے سامنے تمام عمر ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی تو
اف نہ کرتی۔ آج وہ اس کی محبت کی جھلک دیکھ چکی تھی، اس کی محبت جو شہرزاد سے بھی چھپائے پھر رہا تھا۔ لیکن مومنہ پھپھو اور مکتوم شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو نے آج یہ راز بھی عیاں کر دیا تھا۔ وہ سب سن چکی تھی۔ جبھی ندامت کا احساس زیادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو جاتی، مکتوم نے اس کے ہاتھ کھینچ کر انتہائی محبت اور شفقت سے چوم لیے تھے اور پھر اسے شدت سے کھینچ کر باہوں میں بھینچ لیا۔ یہ بدن، یہ نگاہیں میری امانت ہیں، یہ گیسوؤں کی گھنی چھاؤں، یہ میری خاطر، یہ ہونٹ اور یہ باہیں میری امانت ہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جیسے تجھ کو بنایا گیا ہے میرے لیے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں گنگناتا اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھے ہوئے تھا اور شہرزاد اس کے بازو پہ سر رکھے سونے کی تیاری کر رہی تھی، مگر آج شاید سونے کے موڈ میں نہیں تھا۔ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا مگر مکتوم نے اس کا ہاتھ رخسار پر رکھ لیا۔ یار مجھ سے باتیں کرو، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ اس کا سچ مجھ سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا مگر شہرزاد پر نیند کی دیوی بری طرح سے مہربان ہو چکی تھی اور پھر اس کی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ اوکے سو جاؤ، اس کے بالوں کو سہلانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد بے ساختہ کچھ یاد آنے پر پکار بیٹھا۔ شہرزاد، پھوپھو بتا رہی تھی کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی اور ابھی دوبارہ بھی چیک اپ کروانا ہے، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے اچانک پکارنے پر نیند کے شکنجے سے باہر آئی، پھر ٹھٹک گئی، پھر اس کی بات سمجھ کر جھجک گئی۔ اب پھوپھو یا مسز کاظمی سے پوچھ لیجیے گا، میں مسز کاظمی کے ساتھ ہی گئی تھی۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ کیوں؟ کوئی پریشانی والی بات ہے؟ وہ مفکر ہوا۔ نہیں بلکہ خوشی والی بات تھی۔ وہ کہتے کہتے لب کاٹنے لگی۔ اگر کمرے میں ملکجہ سا اندھیرا نہ ہوتا تو وہ اس کے چہرے پر بکھرنے والی شرم کی سرخی سے ہی سمجھ جاتا، مگر اب بنا بتائے کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ہاں بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ میں آپ سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ہاں اب کہہ بھی دو۔ وہ اس کے اصرار کے باوجود بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی جھجک سے مکتوم کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ میں بابا بننے والا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہوں نا؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو شہرزاد اسبات میں سر ہلا کے جھجکتے ہوئے اس کی گریبان میں چہرہ چھپا گئی تھی اور وہ خوشی سے مسرور ہو رہا تھا۔ تھینک یو شہرزاد، تم نے میرے سارے گلے شکوے، میری ساری تشنگی مٹا دی۔ اے اللہ، میں تیرا گنہگار اس قابل نہیں تھا جتنا تو نے مجھے نواز دیا، میرے گناہ معاف کر دے۔ وہ خوشی سے ان کے ان لمحات میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ آؤ فون کرتے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج وہ اتنا خوش تھا کہ اتنی خوشیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اتنی خوشیوں کو سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا۔ کس کو؟ تائی ماں کو۔ اس وقت شہرزاد کو اچنبھا ہوا۔ ہاں اٹھو۔ وہ اسے اٹھا کر فون سیٹ کے قریب کھینچ چکا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ شہرزاد کو تشویش ہوئی تھی۔ ہم اپنی ماں سے بات کریں گے، پتہ چلتا ہے تو چلتا رہے۔ ہم نے وہ گاؤں، قبیلہ اور حویلی چھوڑ دی ہے، اپنے ماں باپ اور رشتہ دار نہیں چھوڑے۔ کم آن یار، نمبر ڈائل کرو۔ وہ اسے نمبر ڈائل کرنے کا کہہ رہا تھا اور پھر رات کے 3 بجے متواتر بجتے فون کو میرا بی بی نے ہی ریسیو کیا تھا۔ آپ نانی بننے والی ہیں، مکتوم نے چھوٹتے ہی سسپنس پھیلانے والی گمبھیر انداز اور لہجے میں کہا تھا، اور میرا بی بی ہکا بکا رہ گئی تھی، جبکہ شہرزاد اس کی شرارت پر ہنسی روک رہی تھی۔ کون ہو تم؟ آپ کا بیٹا جو باپ بننے والا ہے۔ مکتوم خوشی سے چلائے۔ جی تائی ماں، آپ کا مکتوم، آپ کا بیٹا، آپ کا داماد، کیسے ہیں آپ؟ وہ اب اپنے اصل لہجے میں لوٹ آیا تھا اور پھر شہرزاد بھی باتوں میں شریک ہو گئی۔ کبھی وہ فون چھین لیتا، کبھی وہ فون جھپٹ لیتی۔ اسی طرح باتوں شرارتوں میں مگن رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ شاید خوشیوں کی یہی حال ہوتا ہے، لمحے ہوا کے جھونکوں کے مانند گزرتے چلے جاتے ہیں، سب کچھ سہل سا لگنے لگتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان کے دل میں غم کا پہاڑ سرک جائے تو کھلی فضا میں لمبی لمبی خوشگوار سانسیں لینے لگتا ہے۔ اس کے دلوں میں بھی غم، کدورت اور شکایت کے پتھر ہٹ گئے تھے۔ وہ بھی خوشی کی فضا میں کھل کر جی رہے تھے اور اس جینے میں ان کا بیٹا بھی شامل ہو چکا تھا۔
جس روز شہرزاد نے خوبصورت بیٹے کی جنم دیا اسی روز توخیر شاہ میرا بی بی اور بی بی جان کو سب سے چھپ کر ملانے کے لیے لائے تھے۔ پیر سائیں ملنے تو نہیں آئے تھے مگر اپنے نواسے اور پوتے کا عقیقہ بڑی دھوم دھام سے کیا تھا۔ پہلی سالگرہ پر مومنہ پھوپھو اور ان کی فیملی مخدوم شوہر شہرزاد کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ بے پناہ خوش تھے کیونکہ ان کے اپنے بھی ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے رہتے تھے، بس ابھی باقاعدہ نہیں آئے تھے، مگر انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ان سے ملنے کے لیے سب کے سامنے آئیں گے۔ تمام فرسودہ اور جاہلانہ رسم و رواج اپنا وجود کھو بیٹھیں گے، کیونکہ آدھا وجود تو ابھی بھی کھو ہی چکا تھا، صرف آدھا باقی تھا، اور اس آدھے جاہلانہ پن کو ختم کرنے کے لیے کسی بہادر اور ٹھوس فیصلے کی دیر تھی، بس کسی اور کو قدم آگے بڑھانا تھا، صرف ایک قدم، صرف ایک فیصلہ، اور پھر اس قدم پہ، اس فیصلے پہ قائم رہنا، اپنی ذات پہ اعتماد رکھنا اور اپنے رب پہ کامل یقین۔ تو یہاں پہ ہماری ناول ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ناول بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔